السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن تھے اس کو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیا ہے اور عدالت نے جو پی ٹی آئی کا بلے کا نشان ہے وہ بھی ان سے واپس لے لیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں جب وہ اب الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو ان کے پاس جو ہے پارٹی افیلیشن نہیں ہوگی اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب عدالت سے رجوع کرنے جا رہی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے اب کہا جا رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں وہ درخواست دائر کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی وہ پٹیشن تیار کر رہے ہیں جو پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر سجاد حیدر مرزا بھی موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سجاد بتائیے گا اب جو پٹیشن دائر کی جا رہی ہے کیا استدعا آپ کے خیال میں ہو سکتی ہے، اور بیرسٹر گوہر سے جب آپ کی بات ہوئی کیا کہہ رہے تھے؟ جی بالکل، پی ٹی آئی کے جتنے بھی وکلاء ہیں ہماری ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ رات کو جو فیصلہ آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے جس میں جو ہے انتخابات جو پشاور میں کرائے تھے پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے اور ان کا نشان بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کی کوشش کی تھی پی ٹی آئی نے، لیکن ہائی کورٹ نے جو ہے کوئی فیصلہ ایسا جاری نہیں کیا تھا، صرف انہوں نے ڈائریکشنز دی تھی الیکشن کمیشن کو کہ ان کے جو فیصلہ آپ کے پاس پینڈنگ پڑا ہے اس کو جو ہے جاری کر دیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی اپنی جوریڈکشن بنتی ہے، وہ میٹر جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ تھا، اس لیے ہائی کورٹ نے ان کی جوریڈکشن میں جو ہے ہاتھ نہیں مارا اور ان کو فیصلہ کرنے دیا۔ فیصلہ آ گیا ہے تو فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ہو سکتا ہے باقاعدہ طور پہ ہائی کورٹ میں کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ دیا گیا ہے کہ میرٹ پر نہیں دیا گیا ہے۔ جتنی ہماری یہ بھی ہے کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کو اٹیسٹڈ کاپی نہیں ملی، اور چونکہ جب آپ درخواست دائر کرتے ہیں اس فیصلے کے خلاف تو پھر اٹیسٹڈ کاپی لازمی ہوتی ہے، تو ان کو ابھی تک الیکشن کمیشن کی جانب سے نہیں ملی، تو وہ میرے خیال میں اسی کے لیے بھی ابھی تک انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابھی تک نہیں آئے، کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہی ہم استدعا کرتے ہیں کہ جو درخواست ہے وہ ہم جمع کر دیں اور آج ہی سماعت کے لیے مقرر ہو جائے، کیونکہ کل آخری دن ہے اور کل اگر ان کے جو نشان ہیں ان کو اگر دوبارہ نہیں ملتا، عدالت جو ہے اگر اس کو جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو معطل نہیں کرتی تو پھر ان کو تو نشان نہیں ملے گا، تو پھر یہ جس طرح بیرسٹر گوہر نے اس دن بھی کہا تھا کہ پھر آزاد امیدوار تصور ہوں گے۔ جی بالکل، سین یہی چل رہا ہے اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو اٹیسٹڈ کاپی ابھی تک جو الیکشن کمیشن سے جو ہے پی ٹی آئی والوں کو جو ہے نہیں مل سکی، اس کی وجہ سے یہاں پر پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ کرنے میں تاخیر سامنے آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء سے ہماری بات ہوئی کہ انہوں نے پیٹیشن تیار کی ہوئی ہے لیکن صرف وہ اٹیسٹڈ کاپی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کو مل جائے تو وہ اس کے ساتھ جو ہے ریٹ جمع کروائیں گے، کیونکہ یہ پھر اگر اٹیسٹڈ کاپی نہ ہو تو پھر عدالت کی جانب سے بھی اعتراض لگایا جاتا ہے کہ ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں، کیس واپس کیا جاتا ہے، تو وہ اس اٹیسٹڈ کاپی کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مل جائے، اس کے بعد جو ہے ریٹ جمع کروائی جائے۔ ریٹ جو ہے تیار ہو چکی ہے، ریٹ میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جنہوں نے درخواستیں دی تھی وہ پارٹی کے ممبران ہی نہیں ہیں، تو الیکشن کمیشن کیسے ان کی درخواستوں کو انٹرٹین کر کے اس کے اوپر فیصلہ دے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرا پارٹی انتخابات پارٹی نے کروائے تھے اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر فیصلہ جاری کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دیا کہ یہ ان کے اپنے آئین کے مطابق نہیں تھے، تو پی ٹی آئی اس کو بھی چیلنج کرنے جا رہی ہے ریٹ میں کہ الیکشن کمیشن کا اس سے بھی کوئی کام نہیں ہے، ہم نے جو اپنے الیکشن کروائے تھے جس طریقے سے کروائے تھے وہ پارٹی کے اصولوں کے مطابق ہی تھے۔ تو یہ دو موقف پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں اپنائے جائیں گے۔ درخواست تو تیار ہو چکی ہے لیکن اٹیسٹڈ کاپی کا جو ہے انتظار کیا جا رہا ہے۔ کچھ وکلاء سے ہماری بات ہوئی کہ ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ان کو اٹیسٹڈ کاپی نہیں ملتی ہے تو شاید وہ جو ہے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے عدالت میں جمع کروائے جو کہ اس کی تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس وہ جمع کروا رہے ہیں صحیح ہے۔ اور آج سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کی ہفتے کے دن جو ہے چھٹی ہوتی ہے، تو یہاں پر کوئی بینچ بھی جو ہے دستیاب نہیں ہے، تو پی ٹی آئی اگر درخواست جمع بھی کرواتی ہے تو پھر ارلی ہیئرنگ کی ایک درخواست چیف جسٹس کو کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ آج ہی اس کے اوپر جو ہے نوٹس دیا جائے اور آج ہی اس کے اوپر جو ہے بینچ کنسٹیٹیوٹ کر کے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ جی بالکل، سجاد حیدر مرزا کی باتیں آپ نے سنی۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں وہ تو یہاں پر موجود ہیں لیکن انتظار کیا جا رہا ہے بیرسٹر گوہر کا کہ وہ جب آتے ہیں یہاں پر تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ درخواست دائر کی جائے گی جس میں عدالت سے استدعا کی جائے گی۔ کل رات تک جو ہے جب پی ٹی آئی وکلاء سے ہماری بات ہو رہی تھی تو ان کا مشاورت جو ہے وہ جاری تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ جائیں گے یا پھر ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے، تو وہ اس شش و پنج میں تھے رات کو کہ کہاں پر جائے، اور پھر اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے وہ رجوع کرنے آ رہے ہیں۔ تو پشاور ہائی کورٹ میں جب درخواست دائر کریں گے اس پر جب سماعت ہوگی اور اس کا کیا پھر نتیجہ نکلتا ہے
اس کے حوالے سے بھی پھر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.